میرا گھر قبرستان کے قریب تھا۔ یوں تو ایسے حالات میں عموماً لوگ ڈر جایا کرتے ہیں، لیکن میں پھر بھی وہیں رہتا تھا۔ میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد میں اپنے ایک نوکر کے ساتھ وہاں قیام پذیر تھا۔ میرے رشتہ داروں نے مجھے کئی بار کہا کہ میں وہ گھر چھوڑ کر ان کے پاس آ جاؤں، مگر یہ گھر میرے والدین کی آخری نشانی تھی، سو اس لیے میرا دل اس بات پر مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ خیر، پھر ان لوگوں نے مجھ سے ایک بات کہی جسے سن کر میں بھی اس بات پر اب سوچنے لگا تھا کہ کیوں نہ میں شادی کر لوں۔ ویسے بھی میں یہاں اکیلا رہتا تھا اور میری شادی کی عمر ہو گئی تھی، سو میں نے اس بات کی حامی بھر لی۔ میں ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا، اچھا کماتا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوگا۔ معمول کے مطابق میں اپنے آفس جانے کے لیے نکلا۔ آفس میرے گھر سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ میں ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ میرے سامنے ایک بھکاری آ گیا۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا اور وہ بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے عجب بات کہی جسے سن کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ بولا کہ میں غلط جگہ پر رہ رہا ہوں، مجھے وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ نہ جانے وہ کس چیز کی بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے کچھ پیسے نکال کر دیے اور اسے سائڈ کرتا آفس کے لیے نکل گیا، مگر اس کی بات میرے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ لیکن میں نے سر جھٹکا اور اپنے آفس کے کام میں لگ گیا تھا، اور آفس سے چھٹی ہوتے ہی میں واپس سیدھا اپنے گھر آیا۔ گھر پہنچتے ہی کھانا وغیرہ کھا کر میں اپنا کام لے کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب نوکر دودھ کا گلاس لے کر میرے پاس آ گیا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ وہ دودھ رکھ کر چلا گیا اور پھر دودھ پینے کے بعد میں سو گیا۔ میری آنکھ صبح ہی کھلی تھی۔ صبح اٹھ کر جب میں تیار ہوتا باہر گیا تو ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوا تھا، مگر میرا نوکر وہاں موجود نہیں تھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ جب بھی وہ ناشتہ لگاتا تو وہیں پر ہی موجود ہوتا تھا۔ اس کو میرے پاس کام کرتے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا، اور گھر میں کسی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی میرے ساتھ ہی کھانا کھا لیا کرتا تھا۔ اچانک میری نظر سامنے پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ میرا نوکر سامنے سے ہی گھر لوٹ رہا تھا، مگر اس کے ہاتھوں میں کچھ تھا۔ وہ ایک شاپر تھا جس میں نہ جانے کیا تھا۔ وہ چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ میں نے بڑی حیرانگی سے اس سے پوچھا کہ اس شاپر میں کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ راکھ ہے۔ میں نے وجہ پوچھی کہ بھلا راکھ کا یہاں کیا کام ہو سکتا تھا، مگر اس کی بات نے مجھے اچنبے میں ڈال دیا۔ وہ بولا کہ یہ راکھ کوئی معمولی نہیں بلکہ ایک عامل سے لے کر آیا ہے، اور گھر کے ایک کونے میں اسے رکھنے سے آپ کو ایک اچھی لڑکی ملے گی جو آپ کی فرما بردار ہوگی۔ کیا عجیب بات تھی۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ میں ان سب باتوں میں یقین نہیں رکھتا، مگر اس کے بہت زیادہ اصرار پر مجھے ماننا پڑا۔ یوں بھی ہمارا رشتہ زیادہ مالک نوکر والا نہیں تھا۔ یوں اس نے وہ راکھ لان کے ایک حصے میں ڈال دی اور بولا کہ عامل سے تب تک یہ لے کر آتا رہے گا جب تک مجھے ایک اچھی لڑکی نہیں مل جاتی۔ میں کیا کرتا، اسے اجازت دے دی، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ میری دی اجازت کسی دن مجھ پر اتنی بھاری پڑے گی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صبح کا وقت تھا، مجھے آفس سے چھٹی تھی۔ میں جاگنگ سے واپس لوٹ کر آ رہا تھا جب میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ میرا نوکر سرونٹ کوارٹر سے گھبراتے ہوئے باہر نکل رہا تھا۔ میں فوراً اس کی جانب بڑھا۔ مجھے اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ پریشان ہوا، جسے میں نے بھی نوٹ کیا اور وہ بھی نوٹ کر چکا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے جو وہ اتنا پریشان دکھائی دے رہا ہے، مگر اس کی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنے کمرے میں عجیب آوازیں سنی ہیں اور کچھ پرچھائیاں بھی دیکھی ہیں۔ اس کی بات پر میں بس اسے گھور کر رہ گیا۔ بھلا کیا عجیب بات تھی۔ میں کئی سالوں سے یہاں رہ رہا تھا۔ ہاں، قبرستان سے نزدیک ہے اور کبھی کبھار میں خود ڈر جایا کرتا تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ واضح ہی یہ سب ہونے لگے، بلکہ ایسا کبھی کبھی ہی ہوا کرتا تھا۔ میں نے بولا کہ وہ تمام تمہارا وہم ہے، ہو سکتا ہے، مگر وہ شاید آج مجھے چونکا دینا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے پھر کہا میں یہ گھر بیچ کر کہیں اور گھر خرید لوں، ویسے بھی یہ قبرستان کے قریب ہے۔ پر اس کی بات پر میں تھوڑا غصے میں آ گیا تھا۔ یہ گھر مجھے بہت ہی زیادہ عزیز تھا، میرے مرحوم ماں باپ کی آخری نشانی تھا۔ میں یہ گھر کسی بھی قیمت پر نہیں بیچنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے نوکر کو صاف منع کر دیا اور بولا کہ وہ کچھ دن آرام کرے، یہ سب اس کا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ اگلے کچھ دن میرا نوکر کام پر نہ آیا۔ مجھے اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ اچھا تھا وہ ریسٹ کر رہا تھا، مگر مجھے ایک بات نے حیرت میں ڈال دیا۔ جب میں صبح آفس جا رہا تھا تو میری نظر اچانک سامنے سے آتے نوکر پر پڑی۔
اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا وہ نظریں چرانے لگا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ میں ایسا کبھی نہ پوچھتا، مگر وہ قبرستان والی سائڈ سے آ رہا تھا، جس وجہ سے میں اس سے پوچھ بیٹھا۔ میری بات سن کر اس نے گھبراہٹ سے مجھے دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑے چند پھول میری جانب بڑھائے۔ میں بڑی پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے اور اس نے مجھے پھول کیوں دکھائے۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس کی اگلی حرکت پر میں ششدر رہ گیا۔ وہ بغیر مجھے کچھ بھی بولے آگے بڑھ گیا۔ میں نے اسے ایک دو بار دوبارہ پکارا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی، سو میں نے زیادہ دھیان نہ دیا اور شام پر بات کو ٹالتا آفس کے لیے نکل گیا۔ مگر آفس جانے کے بعد بھی میرے ذہن میں یہی سب باتیں چل رہی تھیں۔ کافی دنوں سے میرا نوکر عجیب برتاؤ کر رہا تھا، جس وجہ سے اب میں پریشان تھا اور مجھے وہ عجیب لگنے لگا تھا۔ آفس سے گھر جاتے میں سیدھا سرونٹ کوارٹر گیا تھا۔ جو ہی میں اس کے کمرے میں داخل ہوا، سامنے اسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ سر کو نیچے کی جانب کیے اور ٹانگیں دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے تھا، بالکل الٹا۔ میں نے اسے ہلایا اور کئی بار بلایا، مگر اس نے آنکھیں نہ کھولیں۔ اچانک اس نے میری جانب دیکھا، آنکھیں کھولی کہ ایک پل کو میں بھی ڈر گیا تھا، مگر پھر میں اٹھ کر سائڈ پر ہوا اور وہ بھی اٹھ کر سیدھا ہو گیا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ آخر وہ اس طرح سے کیوں رویہ رکھا ہوا ہے، اور صبح بھی اس نے میری بات نہیں سنی۔ اس کی بات نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بولا کہ صبح میں اپنے چھوٹے بھائی کی قبر پر گیا تھا اور وہیں سے کچھ پھول اٹھا لیے تھے۔ مجھے حیرانگی ہوئی تھی کیونکہ اس نے پہلے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر مجھے یاد آیا کہ اس نے میری بات تک نہیں سنی تھی۔ جب میں نے اس بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے دنگ ہو کر کہا کہ وہ بہت غمگین تھا، صبح اس لیے اسے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، جبکہ دل ہی دل میں مجھے میرے نوکر پر شک ہونے لگا۔ اس نے عجیب بات کہی کہ اسے نہیں معلوم کب وہ اس طرح سے الٹا کھڑا ہو گیا، ضرور اس گھر کی وجہ سے ایسا اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے مزید کہا کہ وہ نہیں چاہتا کہ میری جان کو کوئی خطرہ ہو۔ اس کی اگلی بات مجھے پتا تھی، میں نے اسے وہیں روک دیا۔ اس کے چہرے پر غصہ ابھرا، مگر اچانک تاثرات بدل گئے۔ خیر میں گھر چلا گیا اور اسے بھی آنے کو بولا۔ اس نے کھانا لگایا اور پھر میرے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، کیونکہ دودھ پیے بغیر مجھے نیند نہیں آنی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ وہ دودھ بھی لے آیا۔ دودھ پینے کے 5-7 منٹ بعد ہی مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرا سر شدید درد کر رہا تھا۔ میں باہر گیا اور دروازے کی جانب دیکھتے ہی چونک گیا۔ نہ جانے وہ کون عورت تھی جو میرے نوکر کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے نوکر کو آواز دی تو اس عورت نے ایک نظر میری جانب دیکھا، پھر وہ مارے پریشانی کے پیچھے واپس چلی گئی۔ نوکر میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ آخر یہ کون عورت تھی جو ابھی یہاں سے گزر گئی ہے۔ نوکر کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا کہ وہ اس کی بیوی تھی اور اسے کچھ سامان دینے آئی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے سر درد کی گولی لانے کو بولا۔ اس کے جاتے ہی میں سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ میرے لیے یہ ایک تعجب زدہ بات تھی۔ جہاں تک مجھے یاد تھا، جب وہ پہلے دن کام کے لیے آیا تھا تو میں نے اس سے یہی پوچھا تھا کہ اس کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد تو وہ کبھی گھر گیا ہی نہیں۔ وہ میرے ساتھ یہیں رہتا تھا، پھر ایسے میں اس کی بیوی کا ہونا مجھے پریشان کر گیا تھا۔ نوکر پر جو مجھے تھوڑا بہت شک تھا وہ مزید بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوائی لے آیا، مگر اب میں اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے ناشتہ بنایا اور مجھے بھی دیا، اور پھر مجھے وہ بولا وہ تھوڑی دیر میں آتا ہے اور صفائی کر جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جو ہی وہ گھر سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا، میں بھی اس کے پیچھے گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے دیکھ پاتا، اس نے جھٹ سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ مجھے اس بات کی فکر لاحق تھی کہ نہ جانے وہ اندر کیا کر رہا ہوگا۔ کچھ وقت کے بعد وہ باہر کمرے میں آیا، مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹک کر رہ گیا، پھر صفائی کا بول کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یوں ہی دن گزر گیا۔ رات کو اس نے مجھے دودھ لا کر دیا، جسے پینے کے چند منٹ بعد ہی میں سو گیا۔ اگلی صبح میں آفس کے لیے روانہ ہوا، جب اچانک سامنے آنے والی چیز پر میں ڈر گیا۔ کئی آدمی تھے جن کے حلیے کافی عجیب تھے، جیسے کوئی عامل یا پھر کوئی فقیر۔ میں نے گزرنا چاہا، مگر انہوں نے مجھے روک لیا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا جب وہ میرے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ میں پریشانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے سختی سے انہیں سائڈ پر ہونے کو کہا کہ ان تمام کی ایک ساتھ ابھرتی آواز پر میں حیرت میں پڑ گیا، جو مجھے کہہ رہے تھے کہ میں بہت غلط جگہ رہتا ہوں۔
میں وہاں سے چلا جاؤں ورنہ بہت برا ہوگا۔ ان کی بات نے مجھے حیران تو کیا مگر اب میرے ذہن کو بھی تھوڑا گمراہ کر دیا۔ میں سوچنے لگا کیا واقعی میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے جو سب لوگ مجھے یہی مشورہ دے رہے تھے۔ خیر میں ان سے بچتا آفس چلا گیا مگر ان سب کی وجہ سے میرا کام پر ذرا برابر بھی فوکس نہیں رہا، جس کی وجہ سے میں بھی پریشان تھا۔ میں ہاف لیو لیتا گھر واپس آ گیا مگر راستے سے گزرتے جو ہی میری نظر ایک جگہ پڑی تو میں وہاں ساکت رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں سب کچھ دیکھ پاتا وہ عامی لوگ وہاں سے چلے گئے۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی۔ بہت سی چیزیں میں نے وہاں نوٹ کی تھیں جو میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ میں آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گھر میں سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا تھا۔ رات ہو گئی مگر نوکر دودھ نہ لایا، شاید اسے دیر ہو گئی تھی۔ میں اٹھ کر ٹہلنے چھت پر آ گیا۔ میں ٹہل رہا تھا مگر اچانک میں رک گیا۔ میری نظروں نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا۔ قبرستان کے قریب ہی میرا نوکر کھڑا تھا۔ وہ کچھ عورتوں سے باتوں میں مگن تھا۔ مجھے اس پر شک ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آخر میں واپس نیچے آ گیا اور سو گیا۔ اگلے ملنے والی خوشخبری تھی کیونکہ میرے رشتہ داروں نے جس ماسی کو رشتے کا بولا تھا اس نے ایک لڑکی کی تصویر مجھے دکھائی تھی۔ لڑکی دیکھنے میں اچھی تھی۔ میں نے حامی بھر لی۔ میرا نوکر بھی خوش تھا کہ گھر میں کوئی عورت بھی آ ہی جائے گی۔ لڑکی والوں سے بات ہونے لگی۔ اس درمیان میں اپنے نوکر کے بارے میں تو سب بھول ہی گیا تھا۔ میرے ذہن سے سب کچھ نکل گیا تھا، لیکن ایک دن اچانک جب میں آفس سے گھر لوٹا تو اپنے نوکر کو گھر سے باہر جاتے دیکھا۔ میں ایک سائڈ پر ہو گیا۔ وہ نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کے پیچھے جاؤں۔ میں اس کے پیچھے جانے لگا۔ وہ گھبراتے ہوئے پتہ نہیں کس جانب جا رہا تھا۔ آخر کار وہ ایک جگہ رک گیا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ جب میں حیران ہو گیا وہاں اسی عورت کو دیکھ کر جو اس دن گھر آئی تھی۔ اب میں پریشان تھا کہ آخر یہ عورت تھی کون جو اس دن بھی میرے گھر آئی تھی اور اب یہاں بھی۔ نہ جانے کھڑی کیا باتیں کر رہی تھی اور ان دونوں کے چہرے گھبراہٹ کا شکار تھے۔ میں وہاں سے پلٹ کر واپس آ گیا اور کچھ دیر بعد نوکر بھی گھر لوٹ آیا۔ وہ گھر کے کاموں میں لگ گیا اور میں اس کی حرکت کو نوٹ کرنے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھے دودھ کا گلاس دیا اور چلا گیا۔ میں نے دودھ نہ پیا۔ مجھے بس کسی بھی طریقے سے یہ جاننا تھا کہ آخر کیا معاملہ ہے جو میرا نوکر یوں کر رہا تھا۔ میں اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر نکل آیا اور پھر گھر کے دروازے پر کھڑا یہ دیکھنے لگا کہ میرا نوکر کب باہر نکلے گا۔ اپنے کمرے سے نکلے مجھے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا مگر کوئی ہلچل مجھے نظر نہ آئی تھی۔ مزید کچھ وقت گزرا تو میرا نوکر اپنے کمرے سے باہر آتا نظر آیا اور ادھر ادھر دیکھتا مین گیٹ سے باہر نکل گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ چلتا جا رہا تھا اور پھر وہ قبرستان میں داخل ہو گیا۔ اس طرح اسے یوں اندر جاتا دیکھ کر میں ڈر ہی گیا تھا۔ اس کی باتیں مجھے یاد آنے لگیں کہ گھر میں کچھ ہے، تو کیا اس وجہ سے وہ یہاں آیا تھا؟ میں نے سر جھٹکا اور اس کے پیچھے گیا تو وہاں دیکھ کر میری روح ہی لرز گئی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور مزید آگے بڑھ گیا۔ جو ہی میں آگے بڑھا ان تمام کی باتیں سن کر میرا دماغ معوف ہو گیا تھا۔ اتنی گہری بات! میں تو حیران پریشان واپس گھر لوٹ آیا۔ گھر آتے ہی میں سو گیا تھا۔ اگلی صبح نوکر میرے پاس آیا اور بولا کہ اسے کچھ دن کی چھٹی چاہیے، اس کی ماں بیمار ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی تیاری کر لے اور چلا جائے، بلکہ میں کچھ پیسے دے دیتا ہوں۔ میرا نوکر خوشی خوشی چلا گیا اور تیاری کرنے لگا، مگر شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ آخر میں کیا چاہتا تھا۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے اسے روک لیا کہ میں پیسے لے کر آتا ہوں۔ وہ وہیں رک گیا، مگر جب میں پیسے لے کر باہر آیا تو وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ کیونکہ وہ اکیلا نہیں تھا، وہاں پولیس بھی موجود تھی۔ میں نے پولیس سے پوچھا آخر وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ جو انہوں نے بتایا اسے سن کر میں حیران ہو گیا۔ وہ بولے کہ یہ ایک مجرم ہے، غیر قانونی کام کرتا ہے۔ میں نے اپنی نوکر کی طرف دیکھا جو نظریں چرا رہا تھا۔ پولیس کے ایک تھپڑ پر اس نے بولنا شروع کیا تھا، میں پچھلے کچھ ماہ سے یہ کام کر رہا تھا۔ مجھے ایک عورت نے اپنے ساتھ ملایا تھا جو مختلف کام کرتی تھی، مطلب ہم لوگ مل کر ڈرگز اور اسلحہ وغیرہ کا کام کرتے تھے، جس کی ڈیلنگ کے لیے ہمیں ایک محفوظ جگہ کی ضرورت تھی۔ کیونکہ پولیس کا ڈر بھی تھا اس لیے ہم نے اس قبرستان کا سہارا لیا۔ ویسے بھی یہاں کوئی نہیں آتا تھا، کئی لوگ ڈر کی وجہ سے یہاں نہیں آتے، اس وجہ سے ہمارا راز فاش نہیں ہو سکتا تھا۔ تبھی یہ جگہ بالکل ٹھیک تھی، میں بھی ان کے ساتھ مل کر یہ کام کرتا اور بدلے میں مجھے پیسے مل جاتے۔
یہاں کام کرنا میری مجبوری تھی، ورنہ اب کچھ ماہ سے مجھے پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر ان عورتوں نے کہا کہ وہ لڑکیاں جو گھر سے بھاگ آتی ہیں اب ان کا بزنس شروع کرنا چاہتی تھیں، جس کے لیے انہیں اب قبرستان کے علاوہ بھی کسی جگہ کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ گھر قبرستان کے قریب تھا اور اس پر کوئی شک نہیں ڈالتا۔ تب میں نے یہ پلان بنایا کہ کسی بھی طرح مالک کو ڈرا کر اس گھر کو بیچنے پر مجبور کر دیں گے۔ اس کے لیے کئی عامل اور فقیروں سے ان کا سامنا کروایا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے خود بھی ناٹک کیا کہ انہیں لگے کہ اس گھر میں کوئی ہے، مگر یہ مان ہی نہیں رہے تھے۔ تب جب رشتہ کروانے والی ماسی کی خبر پتہ چلی تو میں نے پلان بنایا کہ ماسی کو پیسے دے کر ہم اپنی ہی کسی لڑکی کا رشتہ مالک سے کروا دیں گے اور پھر وہ مالک کو کسی بھی طرح اس گھر کو بیچنے پر مجبور کر دے گی اور ہماری ہی پارٹی کا کوئی انسان اس گھر کو خرید لے گا۔ تب ہم اپنا تمام غیر قانونی کام یہاں سے سکون سے کر سکتے تھے، مگر افسوس نہ جانے آپ لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا۔ نوکر جو ہی خاموش ہوا، مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ کیا سوچ تھی اس کی، فقط پیسوں کے لیے اس نے اتنا سب کچھ کیا تھا۔ مجھے تبھی معلوم ہو گیا تھا جب کل رات میں نے اس لڑکی کو ہی ان لوگوں کے درمیان دیکھا تھا، اور پھر جب اس دن میں نے آفس سے لوٹتے ہوئے ان عامل لوگوں کو دیکھا تب بھی وہ میرے نوکر کے ساتھ تھے۔ تب بھی مجھے اس پر شک ہوا تھا، اور آج صبح میں اپنے ایک دوست ڈاکٹر کے پاس گیا اس دودھ کو لے کر جو نوکر مجھے پلاتا تھا۔ ابھی چند منٹ پہلے ہی اس کا میسج آیا کہ اس میں نیند کی دوا ملائی جاتی ہے۔ مجھے بہت افسوس تھا اس بات پر۔ وقت تو گزر گیا، مگر یہ واقعہ میں نے ہمیشہ یاد رکھا۔ میں نے اپنی ایک کولیگ سے شادی کر لی، ہم بہت خوشی سے رہ رہے ہیں، وہ بہت اچھی ہے، مگر اس تمام واقعے نے مجھے ایک بہت بڑی بات سکھائی تھی، وہ یہ کہ اپنے آس پاس ہوتی چیزوں پر دھیان دیں۔ اگر آپ کسی بھی نوکر یا کسی بھی افراد کو اپنے گھر پر کام یا کسی بھی معاملے کے لیے رکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ اچھے سے چیک کروائیں، پولیس سے چیک کروائیں کہ اس کا کوئی ریکارڈ تو نہیں، اور اس کے بعد ہی اسے اپنے پاس کام پر رکھیں۔ اس کے علاوہ جب آپ اسے کام پر رکھ لیں تو بھی وقفے سے ان کی حرکات پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ آپ کسی سنگین غلطی سے بچ سکیں۔ پولیس نے جاتے اس نوکر کو بتایا کہ صبح ہی ایک نمبر سے انہیں کال آئی تھی جس نے انہیں ان سب باتوں کے بارے میں بتایا۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا آپ چھوڑ دیتے ایسے کسی کے کہنے پر اپنے گھر کو جو قبرستان کے قریب ہو؟